سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج کی کلاس ہے شعر العجم یعنی شبلی نعمانی کی یہ تنقیدی کتاب ہے جو ہمارے UPTGT اور دیگر امتحانات میں اکثر اس پر سوالات آتے ہیں، اور یہ سلیبس میں ہے شبلی نعمانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جون 1857 کو شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1914 میں شبلی کا اعظم گڑھ میں ہی انتقال ہوا۔ شبلی کالج کے نام سے اعظم گڑھ میں کالج ہے، اور شبلی نے وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ شبلی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کا داخلہ کرانے کے لیے 1881 میں علی گڑھ گئے اور سر سید کی شان میں عربی میں ایک قصیدہ پڑھا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا۔ شبلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے 1883 میں تقرر ہوا تھا، اور شبلی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ یہ شبلی نعمانی کا تعارف ہے دوستو، اور شبلی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 میں ملا تھا۔ شبلی کی ادبی و علمی خدمات کے صلے میں ریاست حیدرآباد سے انہیں 100 روپے وظیفہ مقرر ہوا تھا، اور شبلی نے دارالمصنفین ادارہ 1914 میں قائم کیا تھا۔ دوستو، شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کا مرثیہ بھی لکھا تھا۔ شبلی نے سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کو چھوڑ دیا تھا۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی بہت مشہور تصنیف ہے، اور اس کا موضوع ہے تنقید۔ شعر العجم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے 5 حصے ہیں۔ شعر العجم کی کتنی جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہوئی تھی؟ تو جواب ہے 4۔ شبلی کے انتقال کے بعد شعر العجم کا کون سا حصہ شائع ہوا؟ تو 5واں حصہ شائع ہوا تھا۔ شبلی کی کس تنقیدی کتاب میں فارسی شاعری کی تاریخ ہے؟ تو وہ ہے شعر العجم۔ دوستو، شعر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے وضع کردہ اصول واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ شبلی کے مطابق علم حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ 5واں سوال، فارسی شاعری کا بتدریج ارتقاء، شعراء کے حالات زندگی اور ان کے کلام کے محاسن کا تذکرہ شبلی کی کس تصنیف میں ملتا ہے؟ تو وہ ہے شعر العجم۔ شعر العجم کی 5ویں جلد شبلی کے انتقال کے کتنے سال بعد شائع ہوئی؟ تو 4 سال بعد شائع ہوئی دوستو، کیونکہ 1914 میں شبلی کا انتقال ہو گیا تھا، 1918 میں 5ویں جلد شائع ہوئی تھی۔ شاعری پر مکمل، مفصل اور مدلل تبصرہ شعر العجم کے کس حصے میں ملتا ہے؟ تو وہ 4تھے حصے میں ملتا ہے۔ شبلی کی کس تنقیدی تصنیف کو مشرقی تنقید کا شاہکار کہا جاتا ہے؟ تو وہ شعر العجم کو کہا جاتا ہے۔ شبلی کے تنقیدی خیالات حالی کے خیالات کی ضد ہیں، یعنی کہ اپوزٹ ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے جبکہ حالی معنی کو دیتے تھے۔ شبلی شعر میں میناکاری کے قائل تھے، یعنی کہ میناکاری کو پسند کرتے تھے، جبکہ حالی سادگی کے قائل تھے۔ شبلی شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے تھے۔ شعر العجم کی 5ویں جلدیں کب سے کب تک شائع ہوئیں؟ تو 1908 سے 1918 کے درمیان تک کی جلدیں شائع ہوئی تھی۔ شبلی نے شعر العجم کے کن حصوں میں شعر کی حقیقت اور ماہیت، لفظ و معنی اور لفظوں کی نوعیت پر خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو وہ 4تھی اور 5ویں جلدوں دونوں میں کیا ہے۔ شبلی نے اپنے تنقیدی نظریات کو مفصل طور پر کس میں پیش کیا ہے؟ شعر العجم میں پیش کیا ہے۔ عملی تنقید کے نمونے کس تصنیف میں پیش کیے ہیں شبلی نعمانی نے؟ تو موازنہ انیس و دبیر، یہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی، کہ انیس اور دبیر کا موازنہ کیا ہے کہ فصاحت کس کے اندر ہے اور بلاغت کس کے اندر پائی جاتی ہے۔ شعر العجم کی کس جلد میں شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے وضع کردہ اصول واضح طور پر ملتے ہیں؟ تو وہ ہے 4تھی جلد۔ شبلی نعمانی
شعر میں سب سے زیادہ کس کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ لفظ کو دیتے ہیں۔ شبلی کے تنقیدی اور بنیادی افکار کس کتاب میں جمع ہو گئے ہیں تو وہ ہے شعر العجم۔ 18واں پوائنٹ ہے شبلی کی تنقید، حالی کی تنقید کا رد عمل معلوم ہوتی ہے شعر العجم، براہ راست تو نہیں بالواسطہ حالی کی کس تنقید کا جواب ہے تو یہ شعر العجم جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کا جواب ہے۔ شعر العجم فارسی یا اردو شاعری کی تاریخ ہے تو یاد رکھیے گا یہ فارسی میں لکھی ہے، فارسی کی تاریخ ہے۔ شبلی نے شعر العجم کے چوتھے حصے میں خاص طور پر کس پر تبصرہ کیا ہے تو وہ شاعری پر کیا ہے۔ شعر العجم یہ 5 جلدوں میں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہو گئی تھیں، 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد یعنی 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی نے دوستو سفر نامہ بھی لکھا ہے، سیرت النعمان بھی آپ کی کتاب ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام بھی آپ کی تصنیف ہے، الغزالی بھی ہے، اور سوانح مولانا روم یعنی کہ سوانح حیات بھی لکھی ہے، اور موازنہ انیس و دبیر، اس میں شبلی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ اشاعت 1907 موازنہ انیس و دبیر اردو تقابلی ادب کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھا آج کی کلاس شبلی نعمانی کی ایک مشہور تصنیف شعر العجم پر۔ شعر العجم میں آپ کے یہ سوالات بڑے اہم ہیں دوستو، اس کے بعد میں آپ کے لیے موازنہ انیس و دبیر بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ سوالات آپ یاد کر لیجئے گا، تب تک میں اس ویڈیو کو تیار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔